اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکات نبوت کا فیضان ختم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس فیضان کو صرف اس دور کے صحابہ اور اس دور کے لوگوں تک محدود نہیں رکھا. اور ارسلت الی الخلق کافہ، حضور جب تمام مخلوقات کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں تو پھر حضور کا فیضان سب کا حق ہے. اب اس کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق کون کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے، اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے. اور ہمیں اس یقین کو کبھی بھی جو ہے وہ متزلزل نہیں ہونے دینا چاہیے جو ہمیں اللہ کے سسٹم اور نظام کے ساتھ ہے. علامہ اقبال نے اس صدی کا جو فتنہ قرار دیا تھا وہ بے یقینی کو قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یعنی دین کے اوپر ان لوگوں کا وہ تیقن باقی نہ رہے، تزلزل پیدا ہو جائے، اور جب تشکیک راہ پا لیتی ہے تو پھر یقین رخصت ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا کام ہی دینی امور کے اندر تزلزل پیدا کرنا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ جو 72-73 فرقے بن گئے ہیں تو اس سے جو ہے وہ تزلزل پیدا ہوا ہے، تشکیک پیدا ہوئی، اور اس تشکیک کی وجہ سے جو ہے وہ یقین کمزور ہوا، اور یقین کمزور ہوا تو پھر عمل کمزور ہوا، کیونکہ یقین کی قوت ہی عمل کی قوت کا ذریعہ بن. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تحت بڑی نفیس گفتگو کی ہے. ایک تو اولیاء کا ذکر ہوا پہلے، اس کے بعد ان کی صفات کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بحث چھیڑی کہ دو قوتیں ہوتی ہیں، قوت نظریہ اور ایک قوت عملیہ. تو قوت نظریہ جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی قوت عملیہ مضبوط. آئیڈیالوجی جس کو کہتے ہیں وہ اگر مضبوط ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا عمل اور آپ کی ساری چیزیں اس حساب سے مضبوط ہو. نظریہ کمزور ہو جائے گا، وہ آپ کا جو بھی نظریہ ہے، معاشرت کے اعتبار سے ہے، ملک کے اعتبار سے ہے، دین کے اعتبار سے ہے، جب نظریہ متزلزل ہو جائے گا تو پھر عمل میں وہ قوت رہ ہی نہیں سکتی. میرا اگر یہاں نظریہ ہی کمزور ہے تو میں دین کو استعمال کروں گا، درہم و دینار اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا. علامہ اقبال نے مثنوی چہ باعث کردہ اقوام شرق کے اندر بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جب راہبر کو منزل تک پہنچنے کا یقین نہیں رہتا اور وہ یقین کھو دیتا ہے تو پھر وہ اپنے ہمراہیوں کو لوٹنا شروع کر دے. تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ یقین کی دولت اور یقین کا نور حاصل کر دینا. اگر مجھے یقین نہیں ہے منزل کا، تزلزل ہے، تیقن کی وہ دولت نہیں ہے، تو ممبر و محراب کاروبار بن جائے گا. اور سجادہ نشین کو اگر یقین نہیں ہے تو خانقاہی نظام کاروبار بن جائے گا. سیاستدان کو تیقن نہیں ہے تو یہ کاروبار حکومت جو ہے وہ جلب زر کا ذریعہ بن جائے گا. اور ایک مسلمان کو اگر یقین نہیں ہے تو اس کا اسلام رسوم و رواج کا مجموعہ بن جائے گا. تو سب سے اہم چیز جو توڑی جاتی ہے وہ تیقن کو کمزور کیا جاتا ہے. مسلمان کو کافر تو نہ بنایا جائے لیکن اس کو یقین کی دولت سے معروم کر دیا جائے. اور اقبال نے کہا تھا سن ہے دور حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ غلامی سے نکال کے جو بے یقینی کی اور تذبذب کی کیفیت میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، یہ اس سے بھی بدتر صورتحال ہے. کہ اب ہر کوئی شخص جو ہے وہ یقین کی دولت سے محروم ہو گیا، چاہے وہ ممبر و محراب کے اوپر بیٹھا ہے، چاہے وہ مستد اقتدار کے اوپر بیٹھا ہے، اور چاہے وہ لوگوں کی تربیت کا ضامن بن کے کالج اور یونیورسٹی میں بیٹھا ہے. تو جب وہ یقین کی دولت سے محروم ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی مادی اور سطحی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے گا کہ اس بہتے ہوئے گنگا کے اندر ہاتھ رکھ، جتنے رنگ سکتے ہو تو رنگ لو، باقی جو ہے یہ منزل تک پہنچنے کا یہ کچھ ہے ہی نہیں. تو غلامی سے یہ بدتر صورتحال ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک یہ پورا جو نظام ہے باطنی، یہ بھی عدم یقین کا سبب و ذریعہ ہوا. اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا. جب سلطنت عثمانیوں کو توڑا گیا تو اس وقت 17 پوائنٹس تھے جن پر مسٹر ہیمفر نے کام کیا. وہ اس کی یادداشتیں آج بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں پڑھی ہیں، اور اس کا ایک چیپٹر
باقاعدہ دستیاب بھی ہے. آپ مسٹر ہیمفرک کے نظریات کو پڑھنا چاہیں تو آپ آج کل تو سہولیات پڑھ سکتے ہیں. تو 17 پوائنٹس تھے اس کے جس پر اس نے کام کیا. اس میں سے ایک اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں. جب جعلی سادات پیدا کیے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ نسبی شرف نہیں ہوگا ان کا, تو ظاہر ہے عزت ان کو وہی دی جائے گی. تو جب پروٹوکول وہ ملے گا لیکن حقیقت میں وہ اس منصب کے حامل نہیں ہوں گے تو پھر ان سے ایسے امور سرزد ہوں گے جو ہے وہ ان سے دور کریں گے, اور ان سے دور کرنے کے نتیجے میں پھر ذات رسالت معاپسیگری کا سبب پڑ سکے. اسی طرح ممبر و محراب کے اوپر ان پڑھ لوگ جب بیٹھ جائیں گے, جب مسند ارشاد کے اوپر جب غرض دنیا میں گندے ہوئے لوگ بیٹھ جائیں گے تو پھر لوگ تو ان کو وہ سمجھ رہے ہوں گے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا, تو پھر وہ سسٹم سے بدزن ہوں گے اور بے یقینی پیدا ہوگی. اور وہ بے یقینی اقبال نے کہا کہ موت سے بدتر ہو. بلکہ علامہ اقبال کا ہی ایک مجھے بڑی دیر کے بعد قول یاد آیا. ایک دفعہ ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قوم کے جو نوجوان تھے وہ دین سے دور تھے, اب بدزن ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے لوگ پہلے دین سے دور تھے لیکن اب دین سے بدزن ہو رہے ہیں. اور یہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا. ان کی نظر کتنی گہری. اور آج ہم دیکھتے ہیں جو بے عمل تھے لوگ, دین پہ عمل نہیں کرتے تھے, اور وہ ویسے دین کا احترام ان کے سینے میں موجود تھا. آج ذرا دیکھ لیجئے گا, آج وہ دین کے مسلمہ اصولوں پر بات کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو جو بے عملی تھی وہ انکار کی شکل میں ڈل گئی ہے, اور یہ بے یقینی کا شاخسانہ ہے. اور بے یقینی جو ہے وہ اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی, اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری سستیاں ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ دشمن نے سازش کی ہے, میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا, لیکن دشمن سے سازش سے تو ہم بہت نیچے آ گئے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک موقع پہ کہا موجودہ ہندی مسلمانوں کے حوالے میں کہ نئے بکف دولت کے سلطان غرت, نئے بدل نورے کے شیطان غرت. ان کی ہتھیلی میں مال کہاں ہے کہ کوئی ڈاکو لوٹے, اور ان کے دل میں نور کہاں ہے کہ شیطان لوٹے. کتنی بڑی بات. کہا کہ ان کو ڈاکو کی لوٹنے کیوں آئے گا, ان کے گھر میں دولت ہی نہیں ہے, اور شیطان کیوں لوٹنے آئے گا, ان کے سینے کے اندر وہ نور ہی نہیں ہے جس کو شیطان نے لوٹنا ہے. نہ بکف مالے کہ سلطان برد, نئے بدل نورے کے شیطان برد. اب یہ کھڑا کہاں ہے ذرا دیکھے تو وہ اب اس کا وجود ہی تحلیل ہو جائے شرم سے, اگر یہ دیکھے مسلمان کی اس وقت میں کھڑا کہاں.